بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تیمم کے سلسلے میں جو ابواب قائم کیے، پہلا باب اثبات تیمم پر، دوسرا باب وجہ تیمم پر، تیسرا باب کیا حاضر تیمم کر سکتا ہے اس مسئلے کے حل پر، اور چوتھا باب جو حضرت نے قائم کیا وہ یہ کیا بوقت تیمم دونوں ضرب جب مٹی پر مارا جائے پھر اس کے بعد اس ہاتھ کو پھونکنا چاہیے یا نہیں، یہ ایک سوالیہ اعتبار سے باب کو قائم کیا۔ بعض نسخوں میں مطلقاً باب قائم کیا، باب هل ينفخ فیہما، یوں کہا ہے کہ کیا ان دونوں ہاتھوں پر پھونک مارا جائے گا، اور یہاں باب قائم کرتے ہیں هل ينفخ فی یدیہ بعد ما یضرب بہما الصعید للتیمم، کیا دونوں ہاتھ مٹی پر تیمم کے لیے مارنے کے بعد اس ہاتھ پر دم کیا جائے گا یا نہیں۔ میں نے آپ حضرات کی سے پہلے یہ بات بتائی، جب حضرت حل کے ذریعے سے اب باب قائم کرے تو آپ کے ذمے توجہ مبذول کرنا ضروری ہو جاتا ہے، آپ فیصلہ سنائیں کیا ضروری ہے یا نہیں۔ تو یہاں ایک چیز ذہن میں رکھ لینی چاہیے، فقہا کہتے ہیں مٹی پر موقوف ہے، اگر مٹی کنکر والی مٹی ہے، یعنی آپ مارنے کے بعد ہاتھ میں دیکھا باریک باریک ایسے کنکر ہیں، اگر آپ اس کو اپنے چہرے پر ملیں گے تو چہرہ زخمی ہو جائے گا۔ اب چہرے کو زخمی سے بچانے کے لیے اس کو جھاڑنا پڑے گا، تو اس موقع پر آپ نے دونوں ہاتھ مار کر بعد میں آپ نے دیکھا کہ یہاں پر چھوٹے چھوٹے کنکر لگے ہوئے ہیں، آپ نے اس کو دم کر دیا تاکہ وہ جھڑ جائے، پھر اس کے بعد جو آپ کے چہرے کے موافق بالو یا غبار لگ جائے تو آپ کے لیے تیمم کافی ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ، آپ نے اتنا زور سے پھونک نہیں مارنا غبار بھی اڑ جائے۔ ارے بھئی، جو غبار تیمم کے لیے ضروری ہے وہ غبار بھی اگر اڑ جائے تو پھر اس کے بعد تیمم کا مطلب ہی کیا رہا۔ تو اس لیے ہلکے سے، بعض علماء نے اس کو کیا کہا، الٹے ہاتھ، جس طریقے سے حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی طرف سے یہ تفصیلات ہمیں ملتی ہے کہ الٹے ہاتھ ہلکا سا مار دیا کریں، تو جب ہلکے سے آپ مار دیں گے تو آپ کا وہ کنکر جو لگا ہوا ہے وہ سب کے سب جھڑ جائیں گے، اور جو غبار ہے وہ تو آپ کے ہاتھ میں رہ جائے گا، پھر اس کے بعد آپ اسی کے ذریعے سے تیمم کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا۔ لیکن جو روایت حضرت امام بخاری لا رہے ہیں یہ عجیب و غریب واقعہ ہے جو تیمم کے ابتدائی زمانے میں پیش آیا۔ آپ کو میں نے صبح ایک بات بتائی کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے ذریعے سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پہلے تصور تیمم کیا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں واقعہ پیش آیا، اسی وقت سرکار نے بتا دیا کہ تیمم کیسا کرنا چاہیے، جس وقت یہ آیت نازل ہوئی فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، اور دوسری بات فَأَنزَلَ اللَّهُ آیَةَ التَّيَمُّمْ فَقَالَ أُصَيْدْ، یہ جو واقعہ اوپر نقل کیا گیا تو آیت تیمم نازل ہوئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام کیسے تیمم کرنا چاہیے پوری بات تفصیل سے امت کے سامنے بتائے ہوں گے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہستی کو کیسے پتہ نہیں چلا کہ تیمم کیسا کرنا چاہیے؟
تو یہاں ہونا چاہیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کا واقعہ نہیں ہے، وہ جو صحابی جو اس طرح کی حرکت کر کے آئے ہیں ان صحابیوں کو کیسے پتہ نہیں چلا؟ اس کا جواب یہ دے رہے ہیں، بات یہ ہے کہ وہ واقعے کے وقت میں صحابی موجود نہیں تھے، بعد میں یا تو سفر میں گئے ہوں گے، یا نہیں تو حضر میں رہے ہوں گے، یا نہیں تو بعد میں اسلام قبول کیے ہوں گے۔ ابھی شکلیں تو کئی ہو سکتی ہیں نا۔ ان کو اتنا پتہ ہے کہ پانی کا بدل بالو ہے، مٹی ہے، لیکن یہ نہیں معلوم پانی کا بدل اگر بالو مٹی ہے تو اس کے ذریعے سے تیمم کیسے کرنا چاہیے۔ ارے دونوں چیزیں الگ الگ چیزیں ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم تھا، تو انہوں نے کیا سمجھا، چلو بھئی پانی کا بدل مٹی ہے، بالو ہے، تو بالو کو پورے بدن پر کیا کر لو، مل لیا کرو، رگڑ لیا کرو۔ چنانچہ اسی واقعے کے پیش نظر، اسی قیاس کے پیش نظر انہوں نے اس طریقے سے الٹ پلٹ کر کے، جیسے کہ بعض روایتوں میں ہے گدھے کی طرح الٹ پلٹ کیے، خود کہہ رہے ہیں گدھوں کی طرح الٹ پلٹ کیے۔ اب دیکھیے روایت دیکھیے، جاء رجل الی عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر کے پاس ایک شخص آئے اور کہنے لگے، حضور بات یہ ہے کہ میں جنوبی ہو گیا تھا اور وہاں پانی بھی نہیں تھا۔ عمار نے مجھ سے یوں کہا، حضرت عمار نے حضرت عمر سے یوں کہا، اما تذکر انا کنا فی سفر، کیا آپ کو یاد ہے وہ بات کہ ہم ایک مرتبہ سفر میں تھے؟ دیکھو یہ واقعہ سائل سوال کرنے آیا ہوا ہے اور یہاں حضرت عمار بن یاسر بیٹھے ہوئے ہیں، تو حضرت عمار بن یاسر کو ایک واقعہ پیش آیا، یاد آیا جو حضرت عمر کی معیت میں پیش آیا تھا، اس کو انہوں نے یاد کیا اور یعنی مذاکرے میں لایا۔ کیا کہتے ہیں، میں اور آپ دونوں سفر میں تھے اور میں اور آپ دونوں کے دونوں جنوبی ہو گئے تھے۔ دونوں کیا ہو گئے تھے؟ اب رہی بات آپ کی، آپ نے تو نماز ہی نہیں پڑھی، آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ، آپ نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ وَأَمَّا أَنَا، میں نے کیا کیا، میں نے تمعت، میں نے الٹ پلٹ کیا مٹی میں۔ تمعت کہتے ہیں الٹ پلٹ کیا مٹی میں، اور پھر میں نے نماز پڑھ لی۔ ہو گئی بات۔ آپ نے بھی قیاس کیا، آپ کا قیاس یہ بتایا کہ آپ کو نماز پڑھنے کا اس وقت حکم نہیں ہے، اس لیے کہ آپ پاک نہیں ہیں، ناپاک انسان نماز نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کہ نماز پڑھنے کے لیے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنا شرط ہے۔ ارے بھئی آپ کے ذہن میں یہ بات تھی کہ بھئی وضو کرنے کے لیے جب پانی نہیں ہے تو وضو کہاں سے کریں، بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی، اس لیے آپ نے اپنے قیاس کے اعتبار سے بعد میں قضا کرنے کی نیت سے نماز آپ نے چھوڑ دی۔ میرے ذہن میں یہ بات تھی نہیں بھی وضو کا بدل تیمم ہے، تیمم کیسے کرنا، میرے ذہن میں بھی بات نہیں تھی، الٹ پلٹ کیا، میں نے نماز ادا کر لی۔ حضور کی خدمت میں آ کر پوری کارگزاری سنائی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما کان یکفیک ہکذا، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ارے بھائی آپ کے لیے تو اتنا کر لینا ہی کافی تھا، آپ نے اتنا بھی نہیں کیا، اتنا کر لینا کافی تھا۔ کتنا؟ آپ نے فضرب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکفیہ الارض، آپ نے دونوں ہاتھ زمین پر ماری۔ بعض نسخوں میں کیا ہے، فضرب بکفیہ فی الارض، بعض نسخوں میں فضرب بکفیہ الارض، دونوں ہاتھ زمین پر ماری۔ ونفخ فیہما، جب آپ نے دیکھا دونوں میں ذرا کنکر لگے ہوئے ہیں، آپ نے ہلکے سے پھونک مارا۔ مارنے کے بعد پھر اس کے بعد ما بقیہ غبار کو اپنے چہرے پر آپ نے ہاتھ پھیرا، پھر دونوں ہاتھ مارے اور مارنے کے بعد اپنے، دیکھو اب یہاں جو بات میں نے صبح کہی کہ
احمد ابن حنبل کے یہاں یہ ایک ضرب کافی ہے. ارے بات آئی تھی نہیں آئی تھی؟ یہ ایک ضرب کافی ہے، اور ایک ضرب میں چہرہ بھی اور ہاتھ بھی دونوں. اب یہاں آ کر روایت میں یہی بات معلوم ہو رہی ہے، پتہ چلا کہ یہ ابتدائی زمانے کی بات ہے. ابتدا میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ضرب میں 2 کام کرتے تھے ہوں گے، جیسے کہ ظاہری روایت سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے. یہی امام احمد بن حنبل کا استدلال ہے، مستدل ہے. امام احمد بن حنبل کا مستدل یہی ہے. انہوں نے اسی کو مد نظر رکھ کر ایک ضرب میں دونوں کام کر سکتے ہیں، یعنی چہرہ بھی دھو سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں، مسح کر سکتے ہیں، اور ہاتھ کا بھی مسح کر سکتے ہیں. لیکن ہاتھ کے مسح میں انہوں نے رسغین تک کا معاملہ کر لیا، دونوں میں شارٹ کٹ اختیار کر لیے. اب رہی بات اس کے بعد، ہو سکتا ہے کہ آپ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج بھی ہے، کوئی بھی معاملہ ہو تو دھیرے دھیرے اس کے حکم کی وضاحت فرماتے تھے. یہ ایک دم نہیں، ایک دم وضاحت نہیں. وضاحت جو ہوتی تھی وہ دھیرے دھیرے ہوتی تھی، آہستہ آہستہ ہوتی تھی. جیسے جیسے لوگوں کے اندر فہم آتا تھا ویسے ویسے آپ تھوڑا تھوڑی اس کی تشریح کرتے ہوئے چلے جاتے تھے. یہ ایک دم ہر چیز کی تشریح نہیں کرتے تھے. تو یہاں بھی اسی طرح ہوا. آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ آپ نے پہلے ایک ضرب بتا کر آپ نے وضاحت کر دی، دیکھو ایسا کر لینا، ایسا کر لینا کافی ہے. بعد میں آپ نے وہ ارشاد جو ہمارے درمیان موجود ہے، التیمم ضربتان، التیمم ضربتان، یہ مشہور و معروف حدیث ہے. اس کے ذریعے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے واضح فرما دیا کہ تیمم میں 2 ضرب ہیں. ورنہ آپ اگلے باب کے تحت جتنی روایتیں ہیں وہ روایتوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو عمل بیان کیا گیا وہ کیا؟ مسح بہما وجہہ وکفیہ، مسح بہما وجہہ وکفیہ. تو سب جگہوں پر یہی بات ہے کہ آپ ایک ایک ہی ضرب فرمایا اور پھر آپ نے چہرہ اور کف دونوں کو. اب دیکھیے یہاں لفظ کفی ہے، کفی، یہی احمد بن حنبل کا استدلال. ضرب یہ کہو تیمم میں چہرہ اور صرف دونوں کلائی تک ہاتھ کو مل لیا جائے کافی ہے. تو تینوں جگہ پر کفی کفی کفی، یہاں بھی کفی، اور اس کے نیچے روایت وہ بھی کفی. اور خود امام بخاری نے باب باندھا. باب میں کیا لکھا؟ باب التیمم للوجہ والکفین، ہے نا بھائی؟ تو سب جگہوں پر امام بخاری کیا بتانا چاہتے ہیں؟ وہ روایتوں کو لا رہے ہیں جو روایتوں میں صرف کفین کا ذکر ہے. تو آپ کا علمی اور حنفی جذبہ جلدی تسلیم نہیں کر رہا ہے، عجیب بے چین بے قرار پیدا کر رہا ہے، اور علوم کے اس سمندر میں آپ غوطہ زن ہیں. اور اس لیے سوچ کر چلو بے ذرا اندر داخل ہو کر کچھ حدیث کی موتیاں ایسے نکال کر لائیں جو احناف کی تائید کرے. تو بے قراری ہو رہی نہیں ہو رہی؟ تو حضرت فرماتے صبر صبر، ابھی پہلی رکعت چل رہی ہے، آپ اتنی زیادہ بے قرار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ اگلا باب میں آپ کو مزید وضاحت ملے گی. جی. باب التيمم للوجه والكفين. وبه قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبة قال أخبرني الحكم عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن يبدأ النبي قال عمار بهذا شعبة بيديه الأرض ثم أدناهما من فيه ثم مسح بهما وجهه وكفيه. وقال النضر أخبرنا شعبة عن الحكم سمعت ذرا عن ابن عبد الرحمن بن أبزة قال الحكم قد سمعته من عبد الرحمن بن أبزة النبي قال عمار. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن أبزة النبي أنه شهد عمر وقال له عمار كنا في سرية فأجنبنا قال اتفل فيهما. 2-3 باتیں آپ حضرات کے سامنے بتانی ہیں. تیسرا باب التیمم فی الحضر، اور اس میں یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تیمم فرما کر جس وقت مدینہ منورہ میں داخل ہو گئے تو آپ نے اس کے بعد نماز قضا نہیں فرمائی. بھئی یہی تو بات گزری. تو ایک اس میں ایک ائمہ ثلاثہ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ تین امام کہتے ہیں جو جیسا ابن عمر نے فرمایا اگر کوئی سفر میں تیمم کر کے قصر نماز ادا کر لے تو وہ حضر میں پہنچنے کے بعد وقت پائے کہ ابھی بھی نماز کا وقت موجود ہے، اسے دوبارہ نماز کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. امام شافعی علیہ رحمہ یہ فرماتے ہیں نہیں، اس کے لیے نماز کی اعادہ کرنا ضروری ہے. اس کے لیے نماز کی اعادہ کرنا ضروری ہے. یہ کون فرماتے ہیں؟ امام شافعی. اب عذر کے سلسلے میں اگر کوئی اللہ کا بندہ جس کو عذر لائق ہو گیا، یعنی ٹھنڈ لگ گئی، ٹھنڈ کی وجہ سے اس نے تیمم کیا تو نماز کے وقت کے اندر وہ عذر دور ہو گیا، یعنی ٹھنڈ لگ رہی تھی، ٹھنڈک دور ہو گئی، طبیعت خراب ہو رہی تھی، طبیعت اچھی ہو گئی، ٹھنڈا پانی تھا، پانی گرم ہو گیا. جن اعذار کی وجہ سے اس نے تیمم کیا وہ اعذار دور ہو جائے تو کیا نماز لوٹانا چاہیے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہاں لوٹانا چاہیے. ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لوٹانا چاہیے. ہم کہتے ہیں حضرت یہ جو لوٹانا چاہیے جو آپ فرما رہے ہیں، دیکھو نماز ایک مرتبہ ادا ہو گئی، فرض نماز اس کے ذمے تھی، اس نے فرض ادا کر دی تو نماز فرض ادا کرتے ہی وہ جو اس کے ذمے نماز تھی وہ نماز ساقط ہو گئی. اب اس کے ذمے کوئی نماز، جب نماز ساقط ہو گئی دوبارہ ادا کرنے کی ضرورت، اس بات کو یہاں بتانا چاہتے ہیں. اب دیکھیے یہ تمام روایتیں جو کچھ اس وقت پڑھی گئی باب التیمم للوجہ والکفین میں، ان تمام میں ایک ہی بات کو امام بخاری دوہرا کر بتانا چاہتے ہیں. سندیں الگ الگ. قال عمار بہذا، حضرت عمار نے کہا کہ یہی واقعہ تفصیل سے بیان کرنے کے بعد کہ 2 ہاتھ زمین پر ماریں، ثم ادناہما من فیہ، پھر دونوں ہاتھوں کو قریب کیا اپنے منہ کے، پھر اس کے بعد آپ نے اس کو اپنے چہرے پر کف پر ملا. اگلی روایت میں بھی ہے یہی بات کو نقل کیا حضرت عمار نے. اس کے بعد کی روایت میں بھی حضرت فرماتے ہیں کہ انہو شہید عمر، حضرت عمر کے پاس آئے، ان سے حضرت عمار نے وہی واقعہ نقل فرمایا کہ اس میں ایک جملہ ہے، وہ کیا؟ فَأَجْنَبْنَا قَالَ تَفَلَ فِيهِمَا، آپ نے اس پر پھونک مار کر اس کے بعد آپ نے تیمم فرما کر بتایا. اگلی روایت میں ہے کہ میں اس طریقے سے لوٹنے لگا، الٹ پلٹ کرنے لگا. لوٹنے لگا کہ معنی کیا؟ الٹ پلٹ کرنے لگا. وہ الٹ پلٹ کی کارگزاری حضور کے پاس آ کر جب سنایا، آپ نے فرمایا نہیں بھائی، دونوں ہاتھ آپ کے لیے کافی ہیں، چہرہ اور کف کا مل لینا، پورا بدن ملنے کی ضرورت نہیں ہے. اگلی روایت بھی اسی مضمون کے تائید میں ہے. اس کے بعد کی روایت بھی اسی بات کی تائید میں ہے کہ 2 کافی ہیں، یعنی چہرہ اور ہتھیلی، یہ دونوں کا ملا لینا کافی ہے، مل لینا کافی ہے. پورا ہاتھ دھونا، پورا ہاتھ پر مسح کرنا ضروری نہیں ہے. خیر بہرحال یہ تو باب امام احمد بن حنبل کے تائید میں ہے. اگلے ابواب میں آپ حضرات کو ائمہ ثلاثہ کی تائید والی روایتیں آئیں گی. جی باب الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. وقال الحسن يجزيه التيمم ما لم يحدث. وأم ابن عباس وهو متيمم. وقال يحيى بن سعيد لا بأس بالصلاة على السبغة والتيمم بها.
وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا ابو رجاء. اور آپ کو میں نے صبح بتایا امام بخاری اتنی روایتیں جو لا رہے ہیں، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری بے خودی بے سبب نہیں غالب. میں نے بتایا احمد بن حنبل کی رائے کی موافقت اسحاق راہوی بھی کر رہے ہیں اور امام بخاری بھی، یعنی امام بخاری کے ذہن میں بھی یہی بات ہے کہ چہرہ اور دونوں ہتھیلی بس کافی ہے، دونوں ہتھیلی کافی ہے. اس جیسے تفردات جو امام بخاری کی ہیں، ان تفردات کو مد نظر رکھ کر بعض محدثین نے یہ بتایا کہ امام بخاری مجتہد مطلق ہیں. حقیقت میں مجتہد مطلق نہیں ہیں، امام بخاری مقلد ہیں. ہاں بعض روایتوں میں اپنا اجتہاد سے کام لے لیا کرتے ہیں. اب یہاں ایک ہی روایت کو، حالانکہ آپ اسے پہلے غور کیے ہیں کہ ایک ہی مضمون کو بار بار لانا امام مسلم کی طرح امام بخاری کی عادت نہیں ہے. امام مسلم ایک ہی روایت کو مکرر لائیں گے، لیکن امام بخاری کی عادت نہیں ہے کہ مکرر سے کرر ایک ہی روایت کو لاتے رہیں. یہاں جہاں جہاں لائیں گے وہاں یہ اصول یاد رکھ لینا چاہیے. امام بخاری اپنا مسلک بھی ثابت کرنا چاہتے ہیں، میرا مسلک بھی یہی ہے، اسی لیے میں اپنے مسلک کو ثابت کرنے کے لیے بار بار اس روایت کو لا رہا ہوں تاکہ تم بھی اسی کے مطابق عمل کرنے والے بنو. ہم ایک جواب، عقلی جواب، ہم کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے حضرت، ایک طرف 3 امام ایک طرف ایک امام، ٹھیک. آپ کہتے ہیں یہاں تک، ہم کہتے ہیں کہاں تک؟ کل کا دن. عقل سے اگر ہم سوچیں کہ بھئی تیمم وضو کا بدل ہے، وضو میں کہاں تک ہے؟ فَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى ہم یہ کہنا چاہتے ہیں جب بدل ہیں، بدل اصل کے مطابق ہوگا یا اصل کے خلاف ہوگا؟ اچھا، تو مطابق جب ہوگا تو ہونا کہاں چاہیے؟ ٹھیک. آپ کہتے ہیں یہاں تک. اگر یہاں تک کر لے، ٹھیک ہے بھائی، کر لیا تو یہاں تک بھی اس میں داخل ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن یہاں تک کیا تو یہاں تک داخل ہوا، تو احتیاط کس میں ہے؟ تو آپ کو کوہنی و سمت کرنے میں کیا تکلیف ہے؟ تکلیف کیا ہے؟ جب تکلیف نہیں ہے تو کرنے میں حرج کیا ہے آپ کو؟ ارے بھئی یہاں تک کر لیا تو یہ بھی آ گیا نا. تو آپ قیاس اگر کرتے ہیں تو قیاس مکمل کیجئے. اس کا کیا جواب دیں گے؟ یہاں آپ کو اتنی روایتیں موجود ہیں نا. ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں، دیکھو حضرت جی، یہ تیمم الٹ پلٹ کا واقعہ خود اس بات کی طرف دلالت ہے. ابھی تیمم کی مکمل وضاحت صحابہ کے سامنے نہیں آئی. اگر آ گئی ہوتی اشکال پیدا نہ ہوتا. عمر جیسی ہستی کو جب اس کی پوری وضاحت نہیں تھی، کب کرنا، کیا کرنا، کس وقت کرنا، جنابت میں کر سکتی کہ نہیں کر سکتے، تو دیگر لوگوں کو کہاں سے ہوگی؟ ایک بات پکڑ لیتے ہیں، بڑے گا تو کیا مطلب؟ نہیں بھئی ہمیں پوچھ نہیں مطلب کیا اس کا؟ اس کا مطلب کیا؟ ارے بھئی آپ مبتدا میں رہیں گے، خبر میں نہیں آئیں گے، خالی مبتدا ہی میں رہیں گے. ارے بھئی مبتدا کو لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، اس کے بعد حکم بدلا کہ نہیں بدلا؟ جب اللہ کا حکم بدل سکتا ہے، نبی کا طریقہ نہیں بدل سکتا. امام بخاری خاموش ہو گئے، کیا ابھی جواب نہیں. ٹھیک ہے چھوڑو بھئی، کئی کو لڑنا. اگلا باب پڑھیں گے 6 نمبر میں تفریق وقتش نہ ہے سو، بلکہ 6واں باب قائم کر دیے. ہم کہتے ہیں دیکھو حضرت یہ سب باتاں بدلانا کو، یہ باتاں بدلانے کی یہ سب اچھی عادت نہیں ہے. ہمیں جو سوال کرے اس کا جواب دے گا تمہیں، ٹھیک ہے بھئی کیا بھی بول رہی ہیں تمہیں، ہماری بات میں ٹھیک ہے مان لے تو بول کر حضرت کیا ہیں. خیر ہم بھی بڑوں کو زیادہ ستانا اچھی چیز کیا؟ بولو بھئی بڑوں کو ستانا اچھی چیز ہے. اس لیے احناف کا دل تو ہمیشہ بڑا دل رہا ہے. ہمیشہ ہم نے کبھی اپنے دل کے اندر جگہ دینے سے کسی کو منع نہیں کیا.
آل آر ویلکم. خوش نا؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نے فرمایا ٹھیک ہے بھائی چھوڑو، کیا بھی نہیں. اس لیے امام صاحب نے زیادہ اس پر گرفت نہیں فرمائی. جی. وفيه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء عن عمران رضي الله تعالى عنهم قال كنا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم وإنا أسرينا حتى كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها فما أيقظنا إلا حر الشمس فكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان يسميهم أبو رجاء فنزعه ثم عمر بن الخطاب الرابع وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم نوقظه حتى يكون هو يستيقظ. یہ روایت اس باب کی طویل روایت ہے، وسیع روایت ہے، جس میں پورا واقعہ نقل کیا گیا جو کچھ پیش آیا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے ابواب میں ایسی روایتیں لا کر مکمل تفصیلات بھی بتا دیا کرتے ہیں تاکہ تشفی بخش حالات تمام کے سامنے آ جائیں. چنانچہ یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا السعید الطیب وضوء المسلمی یکفیہ من الماء. پاک مٹی یہ مسلمانوں کے لیے طہارت حاصل کرنے کا آلہ ہے، اور وہ یکفیہ من الماء وہ کافی ہے پانی سے، یعنی مسلمان کے لیے پانی ہی کافی ہے. تو اب امام بخاری کیا بتانا چاہتے ہیں؟ اس باب کے ذریعے سے بتانا کیا چاہتے ہیں؟ السعید الطیب یعنی پاک مٹی، وضوء المسلمی مسلمان کے لیے پاکی حاصل کرنے کا آلہ ہے، یکفیہ من الماء یعنی تیمم کافی ہے پانی کے بدلے میں. یکفی من الماء تیمم کافی ہے. یعنی اگر کوئی بندہ تیمم کر لیا تو اب اسے اس بات کی کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پانی نہیں ملا، پانی نہیں ملا، پانی نہیں ملا. اس لیے شرمندہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں، کوشش کرنے کی بھی ضرورت نہیں. نہیں ملا چھوڑ دیجیے، جتنا ملا لے لیجیے، نہیں ملا چھوڑ دیجیے. اس میں یہ کرنے کی ضرورت نہیں کہ نہیں ملا نہیں ملا نہیں ملا، اس کے چکر میں رہنے کی ضرورت نہیں. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں یجزیہ تیمم، حسن بصری فرماتے ہیں تیمم کافی ہے اس انسان کے لیے جس انسان کو تیمم کی شریعت اجازت دیتی ہے. پھر آگے کیا فرمایا؟ ما لم یحدث، کب تک؟ جب تک کہ اس کا وضو نہ ٹوٹے. کیا پتہ چلا؟ یعنی اگر کوئی انسان مسافر ہے، اس نے تیمم کر لیا تو اس کے تیمم کی ویلیڈیٹی کتنی ہے، کس حد تک اس کے تیمم باقی رہے گا، کس حد تک اس کا تیمم عبادت کا لائق رہے گا. فرمایا جب تک اس کا وضو نہیں ٹوٹتا تب تک وہ اس تیمم سے کام چلا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے. پہلی بات تو یہ طے فرمایا. یہ کس کا قول ہے؟ حضرت حسن بصری. پھر کیا فرماتے ہیں؟ وَأَمَّا ابن عباس وَهُوَ مُتَيَمِّمٌ، حضرت ابن عباس نے امامت کرائی جبکہ وہ خود تیمم کی حالت میں تھے. کون سی حالت میں تھے؟ یعنی ربی وہ خود تیمم کیے ہوئے تھے اور پیچھے تمام لوگ وضو کیے ہوئے تھے. حضرت نے تیمم کی حالت میں سب کی نماز پڑھائی. یہ ہوا واقعہ. پھر آگے کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یحییٰ ابن سعید فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے
نماز پڑھنا علی السبقتی والتیمم بہا. سبقہ کے معنی کیا؟ یعنی زمین، ایسی زمین جس میں اگنے کی صلاحیت نہ ہو، ایسی زمین جس میں اگلے کی صلاحیت نہ ہو، یعنی بنجر زمین. اس کا ترجمہ کیا؟ بنجر زمین پر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح بنجر زمین میں تیمم کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ لفظ سعیداً طیبہ استعمال ہوا ہے. اور بعض لوگوں نے کیا فرمایا؟ سعیداً طیبہ اس مٹی کو کہتے ہیں جس کے اندر اگنے اور اگانے کی صلاحیت ہو، اسے سعیداً طیبہ کہتے ہیں. تو کیا اگنے اور اگانے کی صلاحیت نہ ہو تو ایسے موقع پر کیا اس سے تیمم نہیں کر سکتے؟ کیا کر سکتے؟ کر سکتے، اس میں کوئی حرج نہیں. یہاں تک بات ختم ہو گئی مسائل کے اعتبار سے. اگلے روایت ہے، روایت نقل کرتے ہیں حضرت عمران کہتے ہم حضور کی خدمت میں ایک مرتبہ سفر میں تھے اور ہم رات کو چل رہے تھے. چلتے ہم لوگ پہنچے آخری رات ایک جگہ پر، اور وہاں ہم سو گئے. وقعنا وقعتن، ہم وہاں پر سو گئے. لا وقعت احلا عند المسافر منہا، فرمایا اس جگہ پر جو ہم نے وقت پر آرام کیا، مسافرین کے لیے اس وقت میں نیند سے میٹھی کوئی چیز تھی ہی نہیں. بعض مرتبہ کھانا کھا لو، نہیں تھوڑی دیر سو جاتا ہوں، نہیں پانی پی لو، نہیں سو جاتا ہوں. اس لیے اطباء یہ فرماتے ہیں بدن کا مطالبہ کیا ہے؟ دیکھو، بدن کو پیاس لگ رہی ہے، پانی پی لو. بھوک لگ رہی ہے، کھانا کھا لو. نیند آ رہی ہے، شرافت سے سو جاؤ. آنکھیں رگڑ لے کر پڑھو مت. آج کل تو پڑھے ہی کہاں پڑھتے ہیں، رگڑ لے کر فون دیکھتے ہیں. یوں رگڑیں گے فون دیکھیں گے، یوں رگڑیں گے فون دیکھیں گے. وہ ایک زمانہ تھا رگڑ لے کر پڑھتے تھے. آنکھ رگڑتے تھے پھر پڑھتے تھے، آنکھ رگڑتے تھے پھر پڑھتے تھے. تو یہ جو اس وقت مسافر کے نزدیک اس سے زیادہ میٹھی چیز کوئی چیز نہیں تھی. فرماتے ہیں وما ایقظنا الا حر الشمس. اللہ، ایسا سوئے فجر کی نماز کا وقت ٹل گیا. درمیانی رات تھی، سوئے ہی لیٹ، فجر کی نماز کا وقت ٹل گیا. سورج نکل گیا، روشنی جب ہمارے آنکھوں میں پڑنے لگی تب ہماری آنکھ کھلی. گرمی جب بدن کو لگی تب ہماری آنکھ کھلی. فرمایا فکان من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان. اللہ اکبر. فرمایا جو سب سے پہلے جو اٹھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلے ان کی ترتیب کے ساتھ نام لیتے ہوئے کہا پہلے کون؟ حضور، اس کے بعد ابو بکر، اس کے بعد جو ان کے مشابہ ہیں، ہو سکتا ہے عمر ہو. بعد نے کیا فرمایا؟ ہو سکتا ہے دوسرے نمبر پر عمران ہو جو راوی حدیث ہیں. بعد نے فرمایا نہیں، تیسرے نمبر پر عمران ہو. ثم فلان یسمیہم ابو رجا، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو ارے بھئی ابو رجا کہا جاتا ہے. فرمایا اوف، بھول گئے کون اٹھے. اتنا تک
اس واقعے کا پورا سلسلہ یاد ہے۔ فرماتے ہیں عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ چوتھے نمبر پر اٹھے۔ چوتھے نمبر پر کون اٹھے؟ حضرت عمر اٹھے۔ سب، حضور بھی، خلفائے راشدین بھی، سب کو آنکھ لگ گئی ہے نا بھائی۔ یہ کیے نہیں، یہ اللہ نے کرایا۔ اگر اللہ نہ کرا دو تو قضا کا حکم کیسے نازل ہوتا؟ ابے اللہ، بھئی آپ بڑے صوفی ہیں، آپ قطب الاقطاب ہیں، آپ سید الاولیاء ہیں، آپ سید الانبیاء ہیں، آپ سے غفلت کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر انما انا بشر کو ثابت کیسے کرو گے؟ اگر آپ سے اس طرح کی حرکتیں من جانب اللہ نہ کرائی جائیں تو پھر آپ بشر ہونے کو کیا دلیل پیش کرو گے؟ تو اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں میرے نبی بھی بشر ہیں، بشری تقاضا تھکنا ہے، وہ تھکان کی وجہ سے آنکھ لگ گئی، صدیق کی بھی لگ گئی۔ گویا کائنات میں کوئی نماز نہیں پڑھا، اس دن کائنات میں فجر ہی نہیں ہوئی، اس لیے کہ کائنات میں فجر پڑھنے والے کون ہو سکتا ہے؟ مدینے والے پڑھے ہوں گے، مکے والے جو تھے وہ پڑھے ہوں گے، لیکن جو امام المسلمین ہیں وہ نہیں پڑھے۔ کیا ہوا واقعہ؟ فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا نام لم نوقظه حتى يكون هو يستيقظ لأننا لا ندري ما يحدث له في نومه۔ راوی کہتے ہیں ارے کرشمہ ہو گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں کبھی کسی نے جگایا ہی نہیں، یہاں تک کہ اللہ کے رسول سب سے پہلے اٹھنے والے۔ ہوا کیا اللہ جانے کہ اس دن آپ کے خواب میں کیا ہوا، وحی کے ذریعے سے کیا بتایا گیا، اللہ جانے۔ حضور کو وحی بھی نازل ہوئی ہوگی، سو جائیں آپ فی الحال، اب کیا کریں؟ اس لیے کہ آپ غفلت کی نیند سوئے، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک میں صاف وضاحت ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ تو عجیب نیند ہو گئی، لا ندری ما يحدث له فی نومه، ہم نہیں جانتے کہ اس دن آپ کے خواب میں کیا بتایا گیا، اس دن آپ کو کیا اشارہ ہوا۔ ہو سکتا جیسے کہ روایت میں ہے کہ ابن عباس نے پوچھا تھا حضور سے، حضور آپ نے وضو نہیں کیا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ تنام عینای ولا ینام۔ پتہ چلا قلب غافل جب سرکار کا ہے ہی نہیں تو پھر آپ سوئے کیوں؟ جواب دے دیا راوی نے کہ آپ سوئے نہیں، وحی کے ذریعے سے آپ کو اٹھنے نہیں دیا گیا۔ آپ بھی ذرا آج آپ بھی، کیا ہو سکتا اتنی لمبی وحی نازل ہوئی ہوگی، سورج طلوع ہی ہو گیا، آپ خواب میں اتنی لمبی وحی نازل ہوئی کہ آپ اللہ یہ تو نہیں کہہ سکتا آپ سو جائیں، اتنی لمبی وحی نازل ہوئی ہوگی کہ آپ کیا ہو گئے۔ عجیب روایت ہے۔ فرمایا جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے، دیکھا سب کے سب سو رہے ہیں، وَرَأَىٰ مَا أَصَابَ النَّاسَ، آپ نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، پورا علاقہ، پورا قافلہ، مکمل لشکر، سب کے سب غوطہ زن ہیں خواب کے وادیوں میں۔ اللہ اکبر، کان رجلا جلیدا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے دلیر انسان تھے۔ کیا کہا؟ زور سے فکبر، اللہ اکبر، رفع صوتہ بالتکبیر، چوتھے نمبر پر اٹھتے ہی اتنا زور سے تکبیر پڑھے حضرت عمر کہ سب کے سب جاگ گئے۔ ما زال یکبر ویرفع صوتہ بالتکبیر حتی استیقظ بصوتہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا زور سے حضرت عمر نے تکبیر پڑھی، سب جاگے، سرکار بھی جاگ گئے۔
حضور نے جاگ کر دیکھا، ارے کیا ہو گیا عمر؟ دیکھے تو سورج طلوع ہو گیا ہے، روشنی پھیل چکی ہے، فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ ہائے ہائے، کیا ہوا کیا؟ فرمایا جب آپ جاگے شکو الیہ الذی اصابہم، دیکھو حضور تمہیں بھی سو گئے کیا؟ یہ بے ادبی ہے، کیا حضرت تمہیں بھی سو گئے؟ نہیں حضرت، کیا حضرت ایسا ہوگا ہمارے ساتھ تھے؟ صحابہ آئے حضور کی خدمت میں، ان کو کیا ہوا وہ سنایا۔ کیا حضرت آج ہم لوگ اتنے غافل ہو گئے، کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ یہ آ کر کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا لا ضیرا یا لا یذیر، آپ نے فرمایا جیسے کہ صبح افتاء والوں کو میں یہ روایت پڑھی لا ضرر ولا ضرارا، سرکار کی حدیث ہے لا ضرر، آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں بھی۔ آپ جان لیے کہ اس زمین میں کچھ ایسے میگنیٹک پاور ہے جو شیطانی جناتی اثرات ان زمین میں پائے جاتے ہیں، جنہوں نے کلی اعتبار سے غفلت پیدا کر دیا۔ آپ نے فرمایا کام کرو، یہاں سے نکلو، پہلے فرسٹ یہاں سے نکلو، ورنہ تو آپ فوراً نکلنے کا حکم نہیں دیتے، ورنہ حضور کا حکم کیا تھا؟ من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیہا اذا ذکرہا، اگر کوئی نماز چھوڑ کر سو جائے، بعد میں جاگا اسے یاد آ جائے، فوراً نماز پڑھ لی، یہی تو حکم ہے۔ اور نماز وہاں پڑھے نہیں، آپ نے کہا فرسٹ یہاں سے نکلو۔ آپ جب نکلے تو آپ کچھ دور پہنچنے کے بعد غیر بعید آپ وہاں سے اترے اور وضو کا پانی منگوایا، آپ نے وضو کیا اور لوگوں کو یوں کہا اذان دی جائے، اذان دی گئی تو آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی۔ فرمایا جب آپ نماز پڑھا کر فارغ ہوئے، اذا هو برجل معتزل، آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ایک آدمی الگ سے نماز پڑھ رہا ہے، جو جماعت کے ساتھ آ کر نماز نہیں پڑھا، لم یصلی مع القوم۔ آپ نے پوچھا او بھائی جی آپ کیوں نہیں نماز پڑھے جماعت کے ساتھ؟ ما منعک یا فلان ان تصلی مع القوم؟ تو کہنے لگا نہیں حضرت جی میں پلید ہو چکا ہوں۔ کیا ہو چکا ہوں؟ پلید ہو چکا ہوں، آپ لوگوں کے ساتھ، پاک لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کے لائق نہیں ہوں۔ فرمایا اور لا ولا ما، سب لوگ وضو کر لیے، پانی غسل کرنے کے لائق مقدار نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ارے بھائی تو تیمم کر لیتا، علیک بالصعید، تو کیا کر لیتا؟ تیمم کر لیتا، تیرے لیے تیمم کر لینا کافی ہے، پانی نہیں تو کیا ہوا، تیمم کر لیتا۔ فصار النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاشتکا الیہ الناس من العطش۔ دیکھو میں نے آپ کو صبح بتایا کہ پیاس اور وضو ان دونوں کے درمیان ٹکرا جائے تو پیاس کے لیے پانی کو برقرار رکھ لیا جائے گا، وضو کے لیے پانی کے بدل میں تیمم کر لیا جائے گا۔ اسی کو لوگ آئے اور حضور سے کہنے لگے حضور پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ تو آپ سواری سے اترے اور آپ نے دعا فرمائی اور بلایا او بھائی فلاں کو بلاؤ، عمران کو۔ عمران آئے، نام بلایا آپ نے، ابو رجا، ابو رجا، فوراً بھاگ کر آئے، کہتے ہیں نام بلایا۔ اوف بھول گئے کس کا نام بلایا، کیا بلایا، ہو سکتا ہے علی کو بلائے ہوں۔ فرمایا او بھائی عمران علی تم دونوں جاؤ فلاں جگہ پر اور پانی لے کر آؤ۔ دونوں گئے اور فلاں عورت کے پاس جو بین مزادتین، وہ بیٹھی ہوئی تھیں، جو ایسی جگہ پر مزاد پر، مزاد کسے کہتے ہیں؟ فرمایا مزاد اصل میں کہتے ہیں
یزداد فیہا جلد آخر من غیرہا، فرمایا وہ اصل میں وہ بہت بڑی سائز کے اعتبار سے خاتون تھی، انہا اکبر من القربہ، بہت بڑی تھی۔ ان کے پاس گئی اور جو دو چمڑے کی چیزوں پر بیٹھی ہوئی تھی، جو چمڑے میں بنائی جاتی ہے اس چیز پر بیٹھی ہوئی تھی، اور بعض نے کیا فرمایا، ارے بھئی وہ اصل میں ستیحتین من ماء علی بعیر لہا، وہ اس کے کچھ اونٹ تھے، اور اونٹ کے بڑے بڑے اس طرف بھی اس طرف بھی بڑے بڑے کینوں میں پانی بھرا ہوا تھا، اس پر وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے جا کر پوچھا اس سے، خاتون جی پانی کہاں ملے گا؟ تو کہنے لگی، اہدی بالماء امس هذه الساعة نفرنا خلوفا، فرماتے ہیں کہ وہ کہنے لگی، اہدی بالماء امس، کہ میرے ہی پاس کل میرے ہی پاس پانی ہے، اہدی بالماء یعنی میرے ہی پاس پانی ہے لیکن کل ملے گا اسی وقت میں، کل ملے گا اسی وقت میں۔ کیا ہے بھائی؟ یعنی امس هذه الساعة، تو کہنے لگے بات یہ ہے نفرنا خلوفاً، کہنا کیا چاہتی ہیں، ارے ہمارے جو احباب ہیں وہ سب کے سب پیچھے ہیں، اس لیے اس وقت میں کوئی بھی ایسا معاملہ نہیں ہو سکتا، یہ فرمانا چاہتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب، مرد حضرات پورے کے پورے چلے گئے، عورتیں رہ گئیں، عورتیں اس وقت میں کوئی معاملہ نہیں کر سکتی، کل۔ اللہ اکبر، یہ دونوں کہنے لگے انطلقی اذن، کہا اچھا کام کرو بھائی، بات یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے، ٹھیک ہے پانی نہیں دے رہی تو ہمارے ساتھ چلیے۔ تو کہنے لگی کہاں چلوں؟ فرمایا حضور کی خدمت، حضور کے پاس چلو۔ تو وہ کہنے لگی، اچھا وہ جو اپنے آپ کو صابی کہتے ہیں، صابی کے معنی کیا؟ بے صابی کے معنی جو ایک دین سے دوسری دین کی طرف چلے جانا، یعنی مرتد ہو جانے کو صابی کہتے ہیں، جس کو صابی کہا جاتا ہے وہ ہیں۔ یعنی کیا مطلب، عربوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کچھ لوگوں نے تو اس طریقے کی بات چلائی تھی کہ یہ لوگ یہاں سے لے کر دوسری جگہ پر دوسرے مذہب کو، اپنے مذہب کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو جمپ کرنے والوں کو صابی کہا جاتا ہے، یعنی بد مذہب ہو جانا، بد مذہب ہو جانا۔ وہ لوگ کہنے لگے هو الذی تعنینا، تو جو مراد لے رہی ہے وہی ہے، وہی ہے، وہی ہے۔ تو وہ اسے کم سے کہا فنطلقی، اچھا چل 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 چل، یعنی اب بھی اس وقت تیرے پاس بحث وحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہاں تمہیں کیا، تم جسے بول رہی کہ انہوں چلو چلو چلو، تمہیں آئے تو بس کر کو بلا لگ چلے گئے۔ سب اسے لے کر آئے دونوں صحابی حضور کی خدمت میں، تو پورا واقعہ سنایا۔ تو کیا ہوا؟ کہا ذرا اتریے نیچے، اسے وہ اونٹنی سے اتاری، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک برتن منگوایا اور اس میں تھوڑا سا پانی ڈلوایا۔ میں نے آپ کو یہ حکمت کیا ہے اس سے پہلے بھی بیان کیا، ابھی بھی آپ سن لیں کہ آپ علیہ السلام براہ راست بھی انگلی سے پانی نکال سکتے ہیں، لیکن انگلی سے پانی نکالنا یہ سنت کے بھی خلاف ہے، قدرت کے بھی خلاف ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے آپ نے کہا پانی لاؤ، جب بھی آپ اٹھا کر دیکھو معجزہ کے روایتیں، پانی لانے کے بعد اس پانی کو بڑھایا ہے، پانی بنایا نہیں، پانی کو بڑھایا ہے، پانی بنایا نہیں۔ تو لوٹے میں جب پانی لایا گیا تو آپ نے اپنے
دست مبارک کے ذریعے سے پانی بڑھاتے چلے گئے. تو یہ قدرت ہے. اس قدرت کو سنت کے ساتھ رشتہ جوڑنا چاہیے. جب تک قدرت کا رشتہ سنت کے ساتھ جڑے گا نہیں، عربی قدرت کو سنت، تب تک برکت نہیں آ سکتی. یہ بتانا چاہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اشارے سے کہ قدرت پہلے لاؤ، بعد میں ہماری سنت، بعد میں اس میں برکت. تو یہ حضور کی سنت. آپ نے فرمایا اس میں ماں پانی ہے، ہاں پانی لایا گیا تو فَقَرَّغَ فِيهِ مِنْ أَفْوَاهِهِ الْمَزَادَتَيْن، وہ دونوں جو ڈول تھے اس عورت کے پاس مشکیزوں کی شکل میں، اس سے پانی اونڈلا گیا اور اس کا منہ بند کر دیا گیا، جو اس کے مشکیزہ کا منہ. پھر اس کے بعد اطلق العزالیہ، پھر اس خاتون کو جو اسے کیا کہتے ہیں، اس کے نیچے پانی جو نکل رہا تھا اوپر باندھ کر نیچے کا منہ کھول دیا گیا. جس برتن میں پانی ڈالے، عرب جیسا یہ اوپر سے پانی ڈالے، نل کھول دیے، جو پانی اس عورت کے پاس سے نکالے اسے تو بند کر دیا، لیکن اب مثال کے طور پر اس میں پانی لیا آپ، کس میں، نل والے میں، اوپر پانی پکڑ لیے، پکڑنے کے بعد نیچے کیا کھول دیے، نل کھول دیا. اسی طریقے سے مشکیزے میں دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اوپر بڑا منہ، ایک نیچے چھوٹا منہ. تو اوپر بڑا منہ تو بند کر دیا اور چھوٹا منہ کھول دیا، اور وہاں سے پانی کا فوارہ نکلنا شروع ہوا. فرماتے ہیں جس وقت میں پانی اطلق العزالیہ، ازالی کہتے نیچے کا منہ کھول دینا، اوپر کا منہ بند کر دینا، اوپر بند نیچے کھول. کیا ہوا؟ نودی فی الناس، لوگوں میں آواز دی گئی، اے لوگو اسقو، جلدی آؤ پانی پی لو، سیراب ہو جاؤ. اسقو آواز لگائی گئی تو سب لوگ جلدی جلدی برتن لے کر، وستقو فسقا من سقا وستقا من شاء، جو جتنا پینا پی لیے اور جو پلانا چاہے وہ پلا لیے، جس کو پلانا، جانوروں کو، ان کو سب کو پانی پلایا گیا. وَكَانَ آخِرُ ذَلِكَ أَنْ أَعْتِيَ الَّذِي أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ، وہ آخری انسان جس کو پانی ملا ہے وہ کون سا؟ جس کو جنابت ہو گئی تھی، وہ بھی آ کر ہلو بکٹ میں پانی پکڑ لے چلے گئے. مل لیا سو بس، بالکل کسے پانی پکڑ لیا. ان سب لوٹے میں، گلاسا میں، اس میں اپنے اپنے برتنہ میں، اپنے اپنے کینا میں پانی بھر لیے. وہ جنابت والا کس میں بھر لیا؟ بکٹ میں بھر لے چلے گئے. اسی کہا ہے اصابت الجنابہ اناء من ماء قال اذهب افرغه علیک، جا کر اپنے آپ پر انڈل لے. وہی قائمہ تنظر الی ما یفعل بمائها، وہ کھڑے ہو کر دیکھ رہی تھی وہ خاتون جو صحابی بولی نہیں حضور کو کہ کیا ہو رہا ہے اپنے پانی کے ساتھ. ارے میں تو 2-3 لوٹے پانی دی، یہاں دیکھو تو فوارے اڑ رہے ہیں. فرمایا وَإِيمُ، یہ اصل میں کیا، ایم اللہ لقد اقلع عنہا، یہ قسم کھا کر وہ کہنے لگی، خدا کی قسم کہنے لگی، قسم کھا کر وہ اللہ کی بندی کہہ رہی ہے کہ اقلع عنہا، کہ وہ اس چیزوں سے رک گئیں، جو چیزیں اس کے دل و دماغ میں تھیں، اشکالات تھے، ان تمام چیزوں سے رک گئیں، وہ تمام چیزیں اشکالات اس کے دور ہو گئیں. وَإِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْنَا أَنَّهَا أَشَدُّ مِلِئَةً مِنْهَا حِينَ ابْتَدَأَ فِيهَا. کیا مطلب؟ فرمایا وَإِنَّهُ لَيُخَيِّلُ إِلَيْنَا، تو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس وقت اس خاتون نے یہ تمام ماجرا دیکھا، دیکھنے کے بعد یہ سوچا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے سلسلے میں یقیناً یہ خیال کر رہے ہوں گے کہ یہ عورت بہت زیادہ پانی
یعنی جو خاتون جو پانی جو دی نا، دینے کے بعد جو پانی اس کے پاس سے ڈول میں موجود تھا، وہ آ کر اشد ملأۃ منہا حین ابتدأ، جس وقت پہلے اس نے پانی کم کیا، یعنی پانی کی مقدار جو صحابہ کو عطا کی تھی، وہ عطا کرنے کے بعد اس نے یہ محسوس کیا کہ وہ برتن اور بھی بڑھ گیا۔ پانی دینے کے بعد کیا ہو گیا؟ حالانکہ بھئی اب یہ برتن ہے، اس برتن میں اس نے آدھا پانی دے دیا تو اتنا ہی تو ہونا چاہیے، لیکن پھر دیکھتی کیا ہے کہ وہ برتن بڑھ گیا ہے، شروع میں جتنا تھا اس سے بھی زیادہ بڑھ گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے اجمعوا لہا وجمعوا لہا من بین عجوۃ ودقیقۃ وسویقۃ۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا ارے بھائی یہ اللہ کی بندی نے، یہ بندی نے ہم سب کو سیراب کیا، ہم سب کو پانی سے نوازا، اس کے لیے کچھ ہدیہ جمع کرو۔ تو اجوا، کھجور، آٹے اور دیگر ملیدہ اور ستو سب جمع ہوئے، یہاں تک کہ ڈھیر جمع ہو گیا اس خاتون کے لیے۔ اس کو ایک کپڑے میں ڈالا گیا اور ان سب کو اٹھا کر اس کے کجاوے پر، اونٹنی پر رکھا گیا، اور جب وَوَضَعُوهُ الصَّوْبَ بَيْنَ يَدَيْهِ، جب وہ کپڑا اٹھا کر اس کے سامنے کپڑے میں باندھ کر اس گٹری کو عورت کے سامنے رکھا گیا، فَقَالَ لَهَا، تو اس سے کہا، اس راوی نے جو اس کے مخاطب میں تھے کہ تَعْلَمِينَ مَا رَزِئْنَا، کیا جانتی ہے تو کہ تیرے پانی میں سے ہم نے کوئی کم نہیں کیا؟ ان سے یوں کہنے لگے تیرے پانی میں سے ہم نے کوئی کم نہیں کیا، ذرہ برابر بھی کم نہیں کیا، لیکن وَلَكِنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي أَسْقَانَا، یہ بات یاد رکھ، تو نہیں پلائی پانی، اللہ نے ہمیں پانی پلایا۔ تیرا پانی ویسا ہے، جو پانی ہم لوگ پیے وہ کون پلایا؟ فَأَتَتْ أَهْلَهَا، وہ سیدھے اپنے گھر والوں کے پاس آئی اور کہنے لگی ارے بھائی قَدْ احْتَبَسَتْ عَنْهُمْ، ان کے سامنے اس نے اپنے آپ کو روک کر پورا واقعہ سنایا۔ تو وہ پوچھا لوگوں نے ما حبسکی یا فلانا، ارے آج کل تو اسلام قبول کرے بغیر وہاں سے آ گئی، تجھے روکا کس نے؟ وہیں کچھ کر لینا چاہیے تھا، اسلام قبول کر کے آنا چاہیے تھا، روکا کس نے؟ اس نے پورا ماجرا تو کہنے لگی العجب لقینی رجلانی، عجیب بات تو یہ ہے کہ دو انسان مجھ سے ملاقات کیے اور مجھے لے کر گئے اس انسان کے پاس جس کو ہم لوگ صحابی کہا کہتے ہیں۔ اس نے پورا واقعہ سنایا، واللہ انہ لاسحر الناس من بین ہذہ و ہذہ، تو کہنے لگے وہ تو لوگوں میں سب سے بڑے جادوگر ہیں جو آسمان سے زمین سے بھی جادو کرتے ہیں۔ پھر وہ کہنے لگی بی اصبعیہا استا و سبابہ، وہ دونوں انگلیاں اٹھائیں، اصبع اور سبابہ، درمیانی وسطی اور سبابہ کو اٹھائی اور اٹھا کر یوں کہنے لگی فرفعتہما الی السماء، تعنی السماء والارض، یعنی زمین، آسمان و زمین کے پاس اس نے اشارہ کیا، اور کرنے کے بعد یوں کہنے لگی حقیقت یہ ہے یقیناً وہ رسول اللہ ہیں، انہ لرسول اللہ حقاً، یقیناً وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، برحق پیغمبر ہیں، نبی برحق ہیں۔ وکان المسلمون بعد یغیرون علی من حولہا من المشرکین، فرمایا اس کے بعد سے مسلمان یہ سب کے سب جو کچھ مشرک ان کے اطراف میں رہتے تھے ان کو غیرت مند بناتے تھے، ان کو غیرت میں لایا کرتے تھے۔ اس واقعے کے ذریعے سے فرمایا وَلَا يُصِيبُونَ الصَّوْمَ الَّذِي هِيَ مِنْهُ، کہ وہ لوگ ہرگز اس کے بعد سرما پڑھنا چاہیے اس کو، وَلَا يُصِيبُونَ سِرْمَ الَّذِي هِيَ مِنْهُ، وشنا جی۔ تو کہنے لگے کہ ان لوگوں کو سرم اصل میں کہتے ہیں کس کو؟ یہ ابیات کے مجموعے کو،
جو لوگوں کے طرف سے بیت لکھے جاتے ہیں، اشعار لکھے جاتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے۔ جو بھی اشعار ان کو پہنچے لوگوں کے طرف سے، وہ تمام اشعار میں اس عورت کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس عورت کا بھی تذکرہ ہوتا تھا۔ فقالت، وہ ایک دن کہنے لگی اپنے قوم سے، ما ارى ان هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، فرمایا کہ میرے خیال میں تو یہ بات آ رہی ہے کہ یہ قوم آپ لوگوں کو عمدن یدعونکم چھوڑ دیا ہے۔ حل لکم فی الاسلام، کیا تم لوگوں کی اسلام میں کوئی رغبت ہے؟ فَأَطَاعُوهَا، تو ان لوگوں نے اپنے اسلام کے رغبت کو پیش کیا اور اس کی بات مانی۔ فَدَخَلُوا فِي الْإِسْلَام، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت ابو عبداللہ کہتے ہیں یہ جو سبعہ کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے یہ اصل میں دین سے خارج ہو کر دوسرے دین کو اپنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس لیے یہ لفظ استعمال ہوا۔ وہ اسب عمل کا معنی بھی یہی ہے۔ یقرؤون زبور، جو لوگ زبور پڑھتے ہیں اس کو اس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے دین سے خارج ہو گئے۔ ابھی بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ یہ آ کر سورہ یوسف کی طرف اصل میں اشارہ ہے۔ اسب، جیسے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اسب الیہن، یعنی عمل الیہن، وہ مائل ہو گئے ان کی طرف۔ اسب کے معنی کیا؟ عمل، یعنی مائل ہو جانا، یعنی ایک دین چھوڑ کر دوسری دین کی طرف مائل ہو جانے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسبو کہا جاتا ہے۔ جی باب إذا خاف الجنوب على نفسه المرضى بالموت أو خاف العطش تيمم. ويذكر أن عمرو بن العاص أجنب في ليلة باردة فتيمم وتلا ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يعنف. وبه قال حدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد هو غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل قال أبو موسى رضي الله تعالى عنه لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه إذا لم يجد الماء لا يصلي. قال عبد الله نعم إن لم أجد الماء شهرا لم أصلي. لو رخصت لهم في هذا كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا يعني. اس باب میں بھی وہی پچھلی روایتوں کو بتایا جا رہا ہے۔ باب کیا قائم کیا حضرت نے؟ اذا خاف الجنوب على نفسه المرض، اگر جنوبی انسان نے اپنے آپ پر جان کا خطرہ محسوس کیا یا موت کا خطرہ محسوس کیا یا پیاس کا خطرہ محسوس کیا تو اسے تیمم کر لینا چاہیے۔ تیمم کا واقعہ پیش آیا اس میں کہ وہ آگے روایت ہے غسل کرنے کا حکم دیا تو یہ ایک صحابی کا انتقال ہو گیا، اس پر آپ بڑے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو پتہ چلا کہ جب شریعت رخصت دیتی ہے اس رخصت کو اپنا لینا چاہیے۔ اسی لیے 2 رکعت نماز افضل ہے، 4 رکعت نماز افضل ہے۔ جس وقت بحث ہو تو امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے فرمایا 2 رکعت پڑھنا افضل ہے۔ پوچھا گیا حضرت وہ کیوں؟ کہا اللہ جب صدقہ کہہ رہا ہے تو فقیروں کو چاہیے کہ صدقہ لے لیا کرے، نخرے نہ کیا کرے۔ نخرے کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بے نیاز ہیں، صدقے کے محتاج نہیں ہیں۔ تو یہ آ کر اللہ کے سامنے بے نیازی یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے نیاز مندی اور محتاج بن کر جب پیش ہوں گے تب اللہ کو یہ عمل پسندیدہ ہوگا۔ چنانچہ انہوں نے کہتے ہیں یذکر ان عمرو ابن عاص کیا کیے؟ فرمایا وہ ایک رات ٹھنڈ والی رات میں جنوبی ہو گئے، جنابت لاحق ہو گئی تو انہوں نے تیمم کیا اور آیت تلاوت فرمائی لا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ آیت پڑھی کہ اللہ نے رحم کا کر جب ہم لوگوں کو تیمم عطا فرمایا تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ یہ آپ نے آیت تلاوت فرمائی۔ اگلی روایت بھی حضرت عمار کی وہی روایت ہے جو اس سے پہلے گزر چکی، اس کے بعد بھی وہی ہے۔ چلیے روایت پڑھ لیجئے۔ كان إذا وجد أحدهم البرد قال هكذا يعني تيمم وصلى. قال قلت فأين قول عمار بن عمر؟ قال إني لم أرى عمر قد بقول عمار. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت شقيق بن سلمة قال كنت عند عبد الله بن
عند عبد الله وأبي موسى رضي الله تعالى عنهما فقال له أبو موسى أرأيت يا أبا عبد الرحمن إذا أذنب فلم يجد ماء كيف يصنع؟ فقال عبد الله لا يصلي حتى يجد الماء. فقال أبو موسى فكيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم كان يكفيك؟ قال ألم تر عمر لم يقنع بذلك منه؟ فقال أبو موسى فدعنا من قول عمار كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول فقال إنا لو رخصنا لهم في هذا الأوشك إذا برد على أحدهم الماء يدعه ويتيمم. فقلت لشقيق فإنما كره عبد الله لهذا فقال نعم. فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عمر ابن حفص نقل کرتے ہیں، ابو موسیٰ اشعری نے سوال کیا، قال له ابو موسیٰ ارأیت یا عبد الرحمن، ارے بھئی ابو عبد الرحمن بتائیے آپ کا کیا خیال ہے اگر کوئی انسان جنوبی ہو جائے اور وہ پانی نہ پائے تو کیا کرے؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا وہ نماز نہ پڑھے یہاں تک کہ پانی اس کو نہ مل جائے، پانی مل جانے پر وہ غسل کرے، بعد میں وہ نماز ادا کرے۔ ابو موسیٰ نے فرمایا اچھا کیا خیال ہے آپ کا؟ فَكَيْفَ تَصْنَعُ بِقَوْلِ عمار حِينَ قَالَ لَهُ، کیا خیال ہے آپ کا حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے اس قول کے سلسلے میں آپ کیا کہتے ہیں جب حضور نے ان سے یوں کہا تیرے لیے کافی ہے، یعنی دونوں ہاتھ مارنا اور چہرہ اور ہتھیلی کو مل لینا۔ الم تر عمر لم یقنع بذلک منہ، کیا آپ کو اس بات کا خیال نہیں ہے کہ حضرت عمر نے اس وقت میں جیسا تم کہہ رہے ہو اسی طریقے سے وہ نماز پڑھے بغیر آ گئے تھے اور انہوں نے قناعت نہیں فرمائی تھی تیمم پر۔ تو حضرت ابو موسیٰ نے کہا اس کے بعد کہ فدعنا بقول عمار کیف تصنع بهذه الآیہ، پھر اس کے بعد حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کام کیا ہے، حضرت عمار کا جو قول ہے وہ اس آیت کے سلسلے میں عمل کیسے کرو گے؟ اس آیت، کون سی آیت؟ فتیمموا صعیدا طیبا، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی ہے، اس سلسلے میں تم کیا جواب دو گے؟ اس سلسلے میں تم کیا کرو گے؟ اس لیے ہمیں چھوڑ دیجئے، ہم عمار کے قول پر ہی عمل کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر حضرت ابو موسیٰ اشعری خاموش ہو گئے۔ تو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس زمانے میں بھی اس معاملے میں تھوڑا سا اختلاف ہوا صحابہ کے درمیان، لیکن وہ جو اختلاف ہوا ہے وہ حقیقت میں علمی اختلاف ہے۔ اس میں بعد میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتب نظام بنایا اور اسی کے تحت سب کے سب چلتے رہے۔ تو اسی کے یہاں کیا کہتے ہیں؟ کہتے اِنَّا لَوْ رَخَّصْنَا لَهُمْ فِي هَذَا لَأَوْشَكَ إِذَا بَرَدَ عَلَىٰ أَحَدِهِمُ الْمَاءَ أَن يَدْعَهُ وَيَتَيَمَّمَ فَقُلْتُ لِشَقِيقٍ فَإِنَّمَا كَرِهَ عَبْدُ اللَّهِ لِهَذَا۔ فرمایا کہ حضرت نے جو رخصت دی ہے، اللہ نے جو رخصت دی ہے وضو کے عوض آپ لوگ تیمم کر لیا کرو، یہ کب ہے؟ فرمایا اس وقت جب کہ ٹھنڈک کا موسم ہو، جب تم میں سے ہر ایک کسی پر پانی ٹھنڈا ہو جائے تب پانی چھوڑ دو، تیمم کرو، یہ ہے مراد۔ نارمل اوقات میں تیمم کرو یہ مراد نہیں ہے۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عمر فرمایا کرتے تھے، یعنی حضرت عبداللہ ابن عمر کو عام اوقات میں بغیر کسی عذر کے تیمم کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ جیسے کہ میں نے کہا عربی بیماری کا اندیشہ ہے تو تیمم کر لیا کرو۔ حضرت امام شافعی کیا فرماتے ہیں؟ نہیں، اگر بدن کے اعضاء کا شل ہو جانے کا اندیشہ ہے تب جا کر آپ تیمم کر سکتے ہو، خالی بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہے تو آپ کو تیمم کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یعنی گویا کہ تیمم کے شرائط میں جو سختی برتی ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ کے درمیان جو چھوڑا سا مکالمہ جو ہوا، یہ مکالمہ اس بات کی طرف علامت ہے کہ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ بدرجہ مجبوری، انتہائی مجبوری تیمم کر سکتے ہیں، اختیاری مجبوری میں تیمم نہیں کر سکتے۔ جی
باب التيمم ضربة. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما فقال له أبو موسى لو أن رجلا أذنب فلم يجد الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي؟ فقال عبد الله لا يتيمم وإن كان لم يجد شهرا. فقال له أبو موسى فكيف تصنعون بهذه الآية في سورة المائدة فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله لو رخص في هذا لهم لأوشكوا إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا الصعيدا. قلت وإنما كرهتم هذا لإذا قال نعم. فقال أبو موسى لم تسمع قول مالك بن عمر. یہ تیمم کا آخری باب ہے. التیمم ضربتن، یعنی تیمم صرف ایک ہی ضرب کا نام ہے. میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ تیمم اصل میں 2 ضرب ہیں. اس کی بخاری کے علاوہ دیگر کتابوں میں اس کی روایت صاف موجود ہے التیمم ضربتانی. تو اس کی وضاحت عقلی دلیل بھی میں نے آپ کے سامنے دی ہے کہ جس طریقے سے مرور جب تک ایک عضو پر رہے گا تب تک اس عضو کا جو آلے پاکی ہے باقی رہے گا. جو ہی مرور ختم ہو جائے گا اس عضو کا آلے پاکی ختم ہو جائے گا. جیسے کہ چہرے پر آپ پانی ڈال کر ہاتھ خوب مل رہے ہیں، جتنے بار بھی آپ ملیں گے اتنے بار گویا یوں سمجھا جائے گا آپ کا پانی موجود ہے. تو آپ کا ایک ہی مرتبہ پانی ڈال کر بار بار چہرے پر گھمانا یہ آ کر اس بات کی طرف علامت ہے کہ ایک عضو پر پانی کا بار بار پھیرنے سے پانی مستعمل نہیں ہوتا. اگر آپ ہاتھ تیمم کرنے کے بعد پھیر رہے ہیں تو ایک مرتبہ جب پھیریں گے تب تک مستعمل نہیں ہوا. جب آپ ہاتھ ہٹا دیے تو یہ ہاتھ کیا ہو گیا؟ مستعمل. اب مستعمل ہونے کے بعد یہ جو عضو ثانی ہے اس عضو ثانی کو آپ جب پھیریں گے اس وقت میں آپ کے ہاتھ میں آلے طہارت نہیں ہے. تو آپ کو کرنا کیا پڑے گا؟ دوبارہ آلے طہارت کو لینا پڑے گا. جس طریقے سے آپ وضو کے وقت میں ایک چلو پانی لے کر چہرہ دھوتے ہیں، دوسرا چلو پانی لے کر ہاتھ دھوتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کو دوبارہ ضرب لے کر آپ کو ہاتھ ملنا پڑے گا، جس کے دیگر تمام کتابوں میں اس کی روایتیں صاف موجود ہیں. چنانچہ یہ روایت بھی الحمدللہ گزر چکی ہے اس سے پہلے جو ابھی گزری. بس اس میں نے جو آپ حضرات کو کہا کہ میں ایسا لوٹنے لگا جیسے جانور لوٹتا ہے، اس کے جیسے دوسری روایتوں میں انہوں نے حمار کا لفظ بھی استعمال کیا. تو چنانچہ یہاں بھی وہ لفظ یہاں موجود ہے کما تمعغ الدابہ. تو یہاں لفظ آ گیا نہیں آ گیا؟ تو حضور کی خدمت میں جس وقت جا کر آپ کے سامنے بتایا گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صاف وضاحت فرمایا نہیں بھائی ایسا لوٹنا نہیں ہے بلکہ 2 ضرب مار لینا کافی ہے. جی. باب وبه قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن أبي رجاء قال حدثنا عمران بن حسين الخزاعي رضي الله عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك. جی. بابن دوبارہ لا کر حضرت فرماتے ہیں جیسے یہاں ضربتن کی بات تھی یہاں بھی ضربتن کی بات. یہ روایت بھی اس سے پہلے گزر چکی ہے. بہرحال حضرت کا دوبارہ باب لانے کا منشا کیا ہے اس پر یہ فرمانا چاہتے ہیں. اصل میں یہ باب منزل فصل کے ہے. یہ جو باب حضرت یہاں بیان فرما رہے ہیں یہ منزل فصل کے فصل بیان کرتے ہوئے آپ نے یہ باب قائم فرمایا. حقیقت میں یہ فصل والا باب نہیں ہے، وصل والا باب ہی ہے. اسی روایت کے ساتھ یہ روایت کو بھی لا لیے ہیں تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ یہاں جنابت جیسا وضو کا بدل تیمم ہے ویسے جنابت کا بدل بھی تیمم ہے. تو بعض احباب نے وضو کے لیے تیمم الگ سے کرنا اور غسل اگر کسی پر غسل لاحق ہو جائے تو غسل کے لیے تیمم الگ سے کرنا
وضو کے لیے تیمم الگ سے کرنا، گویا آپ غسل کرنے کے بعد دوبارہ، لیکن جمہور کے یہاں ایسی بات نہیں. اگر کوئی ایک نیت کے ساتھ اللہم اتیمم لرفع الحدث جب نیت کرتا ہے، حدث اکبر جس وقت رفع ہوگا ساتھ ساتھ حدث اصغر بھی رفع ہو جائے گا، الگ سے اس کے لیے رفع کرنے کی ضرورت نہیں ہے.